अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, नमाज के ज़रिए सबक नंबर 8A में आपको खुशामदीद। आज के सबक में तशहुद इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे, जो कि नमाज का हिस्सा है। और ग्रामर में हम हाजा, हाउलाई, ज़ालिका, उलाइका और हरूफ जर की कुछ बातें देखेंगे। नमाज़े नुकात क्या है जी शौक के, कि इसमें 13 नए अल्फाज हैं जो हम सीखेंगे, जो कुरान पाक में तकरीबन 1450 बार रिपीट हुए हैं। आज के सबक के अख्ताम तक आप लोग इंशाअल्लाह 93 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कुरान पाक में 27,500 बार से ज्यादा रिपीट हुए हैं। तशहुद हम लोग सारे वाकिफ हैं तशहुद से। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, सभी कौली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं, और सभी बदनी इबादतें और सभी माली इबादतें। तो ये आप देखिए जी, कितना बड़ा इकरार है कि हम ये 3 चीज़ों का इकरार कर रहे हैं। कि हमारे पास एक बोलने की कुव्वत है, तो हम इकरार करते हैं कि या अल्लाह, ये हमारी जो कौली बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, सब तेरे लिए। और फिर जितनी हमारी ये जिस्म अल्लाह ताला ने दिया है, इस जिस्म के साथ जो हम इबादत करते हैं या अल्लाह, जो उठते बैठते, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये भी सब तेरे लिए। और जो तूने हमें रिस्क दिया है, उसमें से जो हम खर्च करें तेरी राह में, वो भी सिर्फ तेरे लिए, हम और किसी के लिए नहीं है। तो इबादत का जहाँ ताल्लुक है, तो या अल्लाह, हर तरह की इबादत तेरे ही लिए है। अत्तहियातु, ये तहियतुन, तहियातुन यानी सभी, ये उसकी जमा है। तहिया की तहियात, सभी कौली इबादतें। अब कौली इबादतों में सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे आप तस्बीह कर रहे हैं, चाहे आप अच्छी बात कह रहे हैं, चाहे आप कुरान पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी को तबलीग कर रहे हैं, सारा कुछ ये सारी कौली इबादतों में आएगा। इसमें नमाज, एक तिलावत, दावत, तबलीग, अच्छी बातें, नसीहत, सही रास्ता बताना, मशवरा देना, सही मशवरा देना, सब अल्लाह की खातिर है। तो जब भी करें तो किसी से रिवॉर्ड की उम्मीद ना रखें, सिर्फ अल्लाह ताला से। तो वो कुरान पाक में आता है ना, जहाँ अल्लाह ताला 6 अंबिया की, 6 कौम की बात बताते हैं, और फिर वो सारे एक ही बात कहते हैं अपनी कौम से कि देखो, हमें तुमसे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, हमारा रिवॉर्ड जो है वो तो अल्लाह के पास है। तो इसी नियत के साथ इंसान को अपनी जो इबादत हैं वो सारी की सारी करनी चाहिए। लिल्लाही, ये जैसे अल्हम्दुलिल्लाही था, इसी तरह अत्तहियातु लिल्लाही है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह था कि सारी तारीफ है और सारे शुक्र अल्लाह के लिए हैं। इसी तरह यहाँ पर अत्तहियात, यहाँ पर भी अल लगा हुआ है पहले। तो अत्तहियात, सभी कौली बातें या अल्लाह तेरे लिए है। सलात और सलावात ये हम पढ़ चुके पहले। तो ये नमाज के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये इबादत के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये आगे हम थोड़ा सा इसकी और क्लैरिटी भी देख लेंगे। और ये सलावातुन जो है, ये जमा है, और ये सभी की सभी जो बदनी बातें हैं, ये सारी की सारी इसमें आ जाती हैं, जिसमें नमाज है, रोज़ा है, हज है, तरबियत करना, मदद करना, तालीम, दावत, तबलीग, ये सारी की सारी इसमें आ जाएंगे इसमें। तो तय्यिबातुन, तय्यिबातुन, तय्यबा जैसे होता है, हमें पता है कि इसका मतलब वैसे तो पाक
اور صاف ہوتا ہے، اور اس میں آ جائے گا ساری کی ساری جو مالی باتیں ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ جو ہے وہ صرف پاک جو مال ہے اسی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اپنی راہ میں. یہ نہیں ہے کہ بندہ چور ڈاکو ہو اور غصب کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے اور سمجھے کہ میں نے بڑا کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے اس کو. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یا اللہ سبھی قولی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی باتیں اور سبھی مالی باتیں اللہ کے لیے ہیں. ہماری زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ سب کچھ، تو اس میں کبھی بھی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی یہ کبھی نہیں آنا چاہیے کہ آپ جس شخص کو زکوٰۃ دیں یا صدقات دیں یا خیرات کریں تو اس سے کچھ آپ ایکسپیکٹ کریں، یا آپ کے دل میں کچھ چیز آئے کہ دیکھو یہ اس کو میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوں. تو یہ بلکہ اس کا احسان ہے جی کہ رب تعالیٰ نے آپ کو اس پوزیشن میں رکھا کہ آپ ایک ایسے بندے کو اپنے زکوٰۃ، صدقات، خیرات دے رہے ہیں جو مستحق ہے. تو اسی طرح دوسرا ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ سارے تعظیمی کلمے، ساری باتیں، ساری پاکیزگیاں یا اللہ تیرے لیے ہیں. کچھ نقطے لیتے ہیں تعلیم کے اس سے کہ سبھی قولی باتیں جو ہیں، نماز، ذکر، تلاوت، عبادت، دعوت، تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، راستہ بتانا، مشورے دینا، اس سبھی کی سبھی جو ہیں یہ ہماری قولی باتیں ہیں. پھر بدنی باتیں ہیں جتنی بھی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ. پھر مالی باتیں ہیں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ مالی عبادات میں آ جائیں گی. یہ ساری یا اللہ تینوں کیٹیگریز یا اللہ تیرے خاطر ہے، اور اس میں ہمیں چاہیے کہ اپنے احتساب ساتھ کرتے رہیں کہ کہیں ایسی امپیورٹی نہیں ہونی چاہیے. اگر ہے تو پھر پلان کریں اور اس کو دور کریں اپنے آپ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک حدیث سنا رہے تھے تو صحابہ کو کہ 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے کراتے ہیں. یعنی ان کا توکل بہت اسٹرانگ ہوتا ہے رب تعالیٰ کی ذات پہ. تو یہ مختلف جھاڑ پھونک اس زمانے میں بہت ہوتی تھی. نبی کے وسلم کو بھی آفر کیا گیا، مشرکین نے کیا جی کہ ہم آپ کو یہ جھاڑ پھونک آپ کی بھی کروا دیتے ہیں. تو وہ جو جھاڑ پھونک کرنے آیا تھا خود ہی مسلمان ہو گیا. اور نہ بدشگونی لیتے ہیں. یہ بدشگونی جی بلی گزر گئی سیڑھی کے نیچے، کالی بلی، فلاں دروازہ، الو بیٹھ گیا، کوا آ گیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دین کے ساتھ. اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں. تو اس میں سبق کیا ہے؟ بیسیکلی اس میں سبق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنائی تو حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے، یعنی ان 70,000 لوگوں میں سے کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو. اچھا، یہ بہت بڑی بات ہوگی. ان کو ایک خوشخبری مل گئی دنیا میں کہ ان 70,000 لوگوں جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جانے والے. اچھا، پھر ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں بھی، اب ظاہر سی بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ اس میں تم سے سبقت لے گیا. تو اس میں سبق کیا ہے؟ سبق اس میں یہ ہے کہ جب اچھی بات پتہ چلے تو پھر دیر نہیں. اللہ تعالیٰ کے جب حکم آتا تھا کوئی بھی اور صحابہ کو پتہ چلتا تھا تو یہ نہیں کہتے تھے کل کریں گے یا شام کو کریں گے، اسی وقت رائٹ اوے ابھی کریں، ابھی کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جب یعنی شراب کا قطعاً حکم آیا تو یعنی گلیوں میں شراب ہی شراب پھینک دی گئی تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ صبح کریں گے شام کو کریں گے، ختم جو کرنا ہے. تو اچھائی کا کام جب پتہ چلے تو فوراً اس میں پھر دیر نہیں. اس حدیث سے ہمیں یہ بات سیکھتے ہیں کہ ہم کو اچھی بات سنتے ہی جلدی ہی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما. تو یہ جو ہم یہ 3 باتیں ابھی ہم نے کہی کہ یا اللہ ہم کلیم تو کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری قولی باتیں، ہماری بدنی باتیں، ہماری مالی باتیں یا اللہ تیرے لیے، لیکن یہ دعا بھی ساتھ میں اپنے دل میں کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس کا صحیح جو مطلوب
स्टैंडर्ड है इन इबादत का, वो हमें करने की तौफीक अता फरमा, वरना और कुछ सबकत ले जाएगा। ये जैसे काशा रजी अल्लाह तआला अन्हु सबकत ले गए। तो भाई ये दीन के अंदर ये कंपटीशन जो है, ये इसकी इजाजत है और ये करना चाहिए, बल्कि इसकी इसकी वो है, इसकी तालीम दी जाती है कि दीन में एक दूसरे से आगे निकलो। तो हर दुआ के साथ गुजरे जमाने का एहतसाब हो और आइंदा प्लान हो, तो फिर इंसान जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता है। अत्तहियात के शुरू में 3 इबादतों का जिक्र हुआ है, तो मुझे ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे इन तीनों में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। तीनों का एहतसाब कीजिए। जुबान का क्या हाल है? क्या लघु बातें करती है? क्या गाली गलोच करती है? क्या ताने देती है? कुव्वतें जो अल्लाह ताला ने दे रखी हैं, खासकर ये जो दिमाग है, इसका क्या हाल है? कहाँ सर्फ हो रहा है कि हर वक्त ये यूट्यूब पे रहता है, टीवी ड्रामे देखता है, मूवीज देखता है, या कोई दुनिया और आखिरत का बेहतरीन काम भी करता है, कुरान हदीस पढ़ता है? क्या इसकी सोच है? पैसा कहाँ खर्च होता है? सिर्फ अपने दुनिया के मकान और बड़ी बड़ी गाड़ियां और बेहतरीन कपड़े और इसराफ में ही जाया होता है, या अल्लाह की राह में भी खर्च होता है? इहतिसाब, प्लान बनाइए और इहतिसाब कीजिए, और अगर कोई मामला दुरुस्त करने वाले हैं तो उन्हें दुरुस्त कीजिए। अल्लिम, सिखाइए दूसरों को कि अत्तहियात जो आप पढ़ते हैं इतनी दफा दिन में, तो उसको अपने दिल से, अपने अंदर से निकालिए और समझिए कि आप क्या कह रहे हैं, ताकि दूसरों को भी फायदा हो। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल जब लगता है तो एक उसका मतलब ये होता है कि ये खास हो गया है। एक मतलब होता है कि हर किस्म की जो पूरी जिन्स की है उसको पूरे का पूरा लपेट लिया गया। जैसे अल्हम्दु, इसका मतलब है हर तरह की तारीफ या अल्लाह तेरे लिए। तो अस्सलाम, हर तरह की सलामती, हर तरह की सलामती, और नापसंदीदा चीजों और बातों से महफूज रहना। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको हर तरह से महफूज रखे। ये अब हम दुआ कर रहे हैं। पूरी नमाज क्या है? देखिए, अल्लाह की तारीफ है, उसकी तस्बीह है, अपने लिए दुआ है, नबी के वसल्लम के लिए दुआ है, सालिहीन के लिए दुआ है। ठीक है, जैसे अभी आ जाएगा, हम देख लेंगे आगे। अलैका, अस्सलामु अलैका, सलामती हो आप पर। ये अला है, अला हमें पता है कि इसका मतलब होता है पर, और का ये वाला का है। तो अलैका जब इसको मिलाएंगे तो अलैका, वो जो या है वो फिर बोलने में आ जाती है। अलैका, आप पर, सलामती हो आप पर। अय्युहन नबीयू, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान पाक में यह हरूफ निदा है, ये आपको मिलेंगे। या अय्युहा, इन सब का मतलब ए होता है। नबीयू, इसकी जमा नबीयूना, अंबिया, यानी जमा सालिम भी है जो हम पढ़ चुके, और जमा मुकस्सर भी है जो इंशाल्लाह आगे आप पढ़ेंगे अगले लेवल्स में। तो नबीयूना भी जमा है और अंबिया भी जमा है इसकी। वरहमतुल्लाहि, व रहमतुल्लाहि, व और रहमत, रहमत अल्लाह, अल्लाह की। वरहमतुल्लाहि, तो हम क्या दुआ कर रहे हैं जी? एक तो सलामती हो, और हर तरह की, अस्सलाम है हर तरह की सलामती, और हर तरह की शर से हिफाजत। और दूसरी बात वरहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमत हो आप पर। व बरकातुहू, रहमत रहमत से है, और बरकातुन जो यहाँ पे आया है बरकातुहू, ये बेसिकली जमा है। जमा कैसे हमें पता चलता है कि बरका होता है, बरका वो है सिंगुलर है, और ये मुअन्नस है। इसकी जो जमा होती है वो हमें पता है कि अलिफ ता का इजाफा होगा, गोल ता को खोल देंगे तो बरकात बन जाएगा। तो ये बरकात ही है बेसिकली, लेकिन
وہ پھر کیوں اینڈ پہ ضمیر ہے، تو اس وجہ سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ یعنی گولتا ہے، گولتا نہیں ہے، یہ اینڈ پہ ضمیر ہے. وہ برکاتہ، یعنی اللہ کی طرف، اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر، اور کیا ہو، برکتیں ہوں اللہ کی آپ پر. وہ برکاتہ. کچھ پوائنٹس لیتے ہیں سمجھنے کے لیے جی، کہ اوپر کی 3 عبادتوں کو جس نے بہترین طور پر انجام دیا اور جس نے ہم کو سکھایا کہ ان کو کیسے کیا جائے، اس ہستی پر یعنی نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 چیزوں کی دعا ہے. ہم سلام بھیج رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ پر آپ اپنی رحمتیں بھیجیں اور برکتیں بھیجیں. ٹھیک ہے، یہ رحمتیں برکتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جا ہی رہی ہیں، ان پر سلامتی بھی ہے، ان پر اللہ کا ہر طرح کا کرم ہے. یہ دعا کرنا یہ ہمارے ہی حق میں ہے کہ اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی آپ درود بھیجیں گے تو اس کے بدلے 10 برکات آپ کو ملیں گی، تو 10 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. سلام ہو یعنی سلامتی ہو، یعنی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. رحمت ہو، اللہ کا احسان اور فضل ہو، اللہ آپ کا محبت کے ساتھ خوب خیال رکھے. برکتیں ہوں، ہر احسان فضل خیر اور بھلائی میں زیادتی ہو. برکتیں بیسیکلی رحمت ہونا، اللہ کا کرم فضل ہونا، برکتیں کہ وہ بڑھتا جائے، وہ کم نہ ہو، اس میں کمی نہ آئے، وہ ہمیشہ بڑھتا رہے. تو آپس میں ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو. ال سے مراد ہر قسم کی اور ساری سلامتی. تو بہت بڑی دعا ہے جی جب ہم کہتے ہیں نا کہ السلام علیکم. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں السلام علیکم کو عام کرو، کیونکہ یہ اتنی بڑی دعا ہے کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کے اوپر ہر طرح کی سلامتی کر دے. اور اگر ہم اس کو دل سے، اگر ہم تو زبان سے کرتے ہیں نا جی، ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اب وہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا ڈیپتھ ہونی چاہیے، یہ دل سے اٹھنا چاہیے یہ دعا. ہم تو صرف ایک لپ سروس کرتے ہیں، ایک روٹین کی بات ہے. تو آپ کوشش کیجئے کہ جب کسی کو آپ کہیں کہ السلام علیکم، تو اس میں یاد رکھیں کہ اس میں آپ کتنی زبردست دعا کر رہے ہیں. یعنی دین و ایمان، صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری وغیرہ ہر ایک میں آپ کو محفوظ رکھے، کوئی چیز باقی نہیں رہتی. ہر طرح کی سلامتی السلام علیکم ہے. دیکھیں الف لام لگا ہوا ہے، اس میں کوئی عیب، کمی، ناپسندیدہ چیز یا کوئی ایسی بات آپ کے سامنے ہی نہ آئے. کیسی زبردست چیز ہے یہ. تو اس کے بدلے بہت سارے لوگ پریفر کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہیلو، ہائے، گڈ مارننگ، فلاں. تو اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ السلام علیکم کتنا وزن رکھتا ہے. تو السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر وہی ہے، اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں اس کی. تو یہ دیکھیں ریپیٹیشن ہے ایک طرح سے. ریپیٹیشن بھی دعا کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ جو دعا ہم بہت اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مانگتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، ہم بار بار مانگتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں. یا اللہ پاک ہمیں اس دفعہ حج کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اب ہمارے دل میں ہے تو ہم بار بار یا اللہ ہمیں حج کرنے کی توفیق دے، ہمارے اسباب بنا دے ہمیں حج کرنے. تو اس میں سارا کچھ ہے. اسی طرح جب ہم یہ ریپیٹ کرنا، آپ اس تشہد میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریپیٹیشن کا بھی یہی مقصد ہے. اسی طرح درود شریف جب ہم پڑھیں گے تو اس میں بھی ریپیٹیشن ہم دیکھیں گے. تو رحمت اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر. السلام علینا. اب دیکھیے کتنی زبردست بات ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ہم نے بڑائی بیان کی اور کہا کہ یا اللہ ہماری قولی باتیں، ہماری فعلی باتیں، ہماری مالی باتیں یا اللہ تیرے لیے.
پھر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 دعائیں مانگی، جو ان نے ہمیں 3 دعائیں سکھائی، ہم ان کے لیے 3 دعائیں مانگی کہ اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو آپ پر، اور سلامتی ہو آپ پر. اور اسی طرح اب دیکھیے کہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلامتی ہو ہم پر، ہر طرح کی، یہ بھی السلام ہے، ہر طرح کی سلامتی ہو کس پر؟ ہم پر. اب یہ ہم پھر اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اب ہم میں سب آ جاتے ہیں، انسان آ جائیں گے، مسلمان آ جائیں گے، مومن آ جائیں گے، ہمارا گھر آ جائے گا، ہمارے بیوی بچے آ جائیں گے، سب آ جائیں گے. تو السلام علینا وعلی، اب آپ دیکھیے کہ تیسری جگہ کون ہے؟ وعلی، اور اوپر عباد اللہ الصالحین، اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں. تو سلامتی ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں. کتنی مزے کی چیز ہے کہ ہر قسم کی سلامتی السلام، السلام میں آگے، اللہ وہ بھی، پر نہ ہم جانتے ہیں اب اس سے مطلب کہ علینا ہمارے اوپر، وعلی اور اوپر عباد اللہ. عبد اللہ جیسے ہوتا ہے نا بندہ غلام، اس کی جمع کر لیں تو عباد اللہ. عبد اللہ ایک بندہ، اللہ کا بندہ، عبد اللہ، عباد اللہ اللہ کے بندے، بہت سارے بندے. اور اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں، صالحین، یہ صالحون سے صالحون بنتا ہے. اور پھر ہمیں پتا ہے کہ صالحن ہو یا صالحین ہو، اس سے صالحین بن جائے گا. یہ جمع ہے، یہ جمع سالم ہے، ہم پڑھ چکے. تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ کیسا ایک بیسیکلی ایک سینڈوچ ہے. یعنی ہم اب درمیان میں ہیں. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی گئی، پھر ہم نے اپنے لیے دعا کی، اور پھر اللہ کے صالح بندوں کے لیے دعا کی. لیکن کتنی زبردست بات ہے کہ اللہ کا انعام کن پر ہے؟ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر ہے. اور یہ اسی کیٹیگری میں صالحین ہیں. یہ جتنے صالحین ہیں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں ایک نماز میں. تو یہاں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، پھر ہم پر، پھر صالحین پر سلام. تو دونوں یعنی صالحین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کے لیے دعا انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، پھر صالحین کے لیے دعا ہے، اور ان کے بیچ میں جو ہم خود سینڈوچ ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے بھی دعا قبول ہوگی. لیکن شرط کیا ہے کہ ہمیں پتا تو ہو کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. ہم خالی پڑھتے جا رہے ہیں لیکن پتہ ہی نہ ہو کہ کیا مانگ رہے ہیں، تو پھر کیسے وہ ملے گا. یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے. خالی یہ نہیں ہے کہ بس دعا دعا دعا. عمل، عمل. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ انسان کو قوتیں دی ہیں، جسم دیا ہے، مسلز دیے ہیں، کھانا دیا ہے، عقل دی ہے، یہ سارے سینسز دیے ہیں، اور پھر کتاب دی ہے، پھر طریقہ بتایا عمل کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نماز میں کتنا لمبا قیام فرماتے تھے، محراب تو کر ہی نہیں سکتے. محراب تو کیا، کتنے بڑے بڑے ہم سے جو دنیا میں بڑے بڑے نیک لوگ ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ آپ کے پاؤں میں یعنی سوج جاتے ہیں، آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہم تو یعنی 2 نمازیں پڑھ لیں تو ہم تو کدھر پہنچ جاتے ہیں، اپنے آپ کو کس لیول پہ لے جاتے ہیں. بہرحال وہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو ہمیں یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل کرے، جیسا کہ صالحین نے کیا، جیسا کہ انبیاء کرام نے، شہداء نے کیا، رسولوں نے، انبیاء نے کیا. اس لیے اس میں ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح بننے کی کوشش کریں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ نیک اور صالح یہ قرآن مجید میں 4 گروپس بنائے گئے ہیں. صالحین کیٹیگری نیچے ہے، کم از کم صالحین تو بنے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ جو سب سے کم والی کیٹیگری ہے، صالحین کا ہی ذکر کیا گیا ہے آخر میں.
یا अल्लाह उनके लिए भी ये दुआएं हैं। तो कितने करोड़ों लोग एक दिन में नमाजें पढ़ते हैं और ये तशहुद पढ़ते हैं जिसके अंदर मेरे और आपके लिए, सौलिहीन के लिए दुआ होती है। मैं और आप कैसे आएंगे इसमें? अगर हम सौलिहीन बनेंगे तो। अगर हम सौले बन जाएं तो हर शख्स के तशहुद की दुआ में मेरे और आपके लिए हिस्सा होगा। तो आप देखें कि कितने करोड़ों की एक की दुआ भी कबूल ना होगी, जरूर होगी, लेकिन हम सौलिहीन तो बने, उस कैटेगरी में तो है। तो प्लान बनाइए सौले बनने का और सौलिहीन के साथ रहने का। अल्लिम, दूसरों को बताइए कि आज आपने क्या सीखा। तशहुद में क्या आपने समझा, ये आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट होना चाहिए, उन खास तौर पे उन लोगों के जिनने कभी सलात से पहले इसको पढ़ा या सोचा नहीं है, और जिन लोगों ने पढ़ा या सोचा है उनके लिए ये एक 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 रिवीजन है, एक रिमाइंडर है। तो दूसरों को सिखाइए। अल्लिम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई माबूद सवाए अल्लाह के। शहादत गवाही देना, किसी बात का सच बोलना, अपने इल्म और यकीन की बुनियाद पर कोई बात कहना या बताना। मैं गवाही देता हूँ कि मेरी बातों से और मेरे अमल से मैं ये बता रहा हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद है ही नहीं। ये जब मैं गवाही दे रहा हूँ तो मेरा अमल भी तो बताए ना। इधर तो मैं ये गवाही दे रहा हूँ कि कोई माबूद नहीं है या अल्लाह तेरे सिवा, और उसके बाद मैं किसी को रिश्वत देता हूँ, क्योंकि मेरे ज़हन में होता है जब ये नहीं करेगा तो मेरा तो काम ही नहीं हो सकता। किसी की पर्चियां देता हूँ, किसी को मैं मिन्नतें करता हूँ, कभी पैसे से बिक जाता हूँ, कभी यानी मैं फिर कभी पैसे को अला बनाता हूँ, कभी नौकरी को, कभी बॉस को, कभी बच्चों को, कभी घर को। यानी कितना बड़ा तजाद है। तो सोचे इन बातों को। यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मेरी बात मेरे अमल से जाहिर होनी चाहिए कि जब मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ तो मेरा फिर माबूद कोई और नहीं होना चाहिए, मेरा माबूद सिर्फ अल्लाह ही होना चाहिए। डजंट मैटर व्हाट, सिर्फ अल्लाह। और यही आजमाइशें हैं, यही इंसान के ऊपर थोड़ी सी आजमाइश आती है ना। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है जब ये यानी मौजों में, लहरों में, तूफान में फंसे होते हैं तो बड़ा ये पुकारते हैं फिर मुझे, और जब मैं इनको खुशकी में उतार देता हूँ तो ऐसे भूल जाते हैं कभी जैसे पुकारे ही नहीं। अन के, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के जब इसको मिला के पढ़ेंगे तो अन की आवाज नहीं आएगी। अल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला जो है ये चार तरह से यूज नफी होती है इसकी जी। एक अरबी में एक ला इस्तेमाल होता है, ये नॉर्मली फेरे मुजारे के साथ इस्तेमाल होता है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको इंशाल्लाह। माँ नहीं, ये माजी में इस्तेमाल। लम भी नहीं, डिड नॉट के उस पे आता है, और लन आता है कि फ्यूचर में, विल नॉट। इससे फौरन आपको पता चल जाएगा ये फ्यूचर की बात हो रही है। और इलाह, इलाह की जमा है आलिहा, यानी इलाहुन आलिहातुन, माबूद अल्लाह, इसकी इबादत की जाए तो वो इलाह एक ही है, वो अल्लाह है। इल्लल्लाह, सवाए अल्लाह के। मैं गवाही देता हूँ कि वो माबूद है ही नहीं सवाए अल्लाह के। तो इसके ऊपर फिर मेरा अमल भी तो जाहिर होना चाहिए ना, कि मैं इधर गवाही दूं और फिर फौरन दौड़ा दौड़ा जाऊं, उधर किसी कब्र पे सजदा कर रहा हूँ, किसी और बंदे के पाँव में लेट जाऊं, तो फिर मेरी ये कि कहाँ गई मेरी ये बात, ये जो मैं गवाही दे रहा हूँ। देखिए ये एक और एग्जाम्पल है कि एक इमरजेंसी डॉक्टर अरब मुल्क में, उसने ये बात बताई कि एक बूढ़ा आदमी जब मरने लगा तो उसके बेटे को डॉक्टर ने कहा कि देखो ये आपके वालिद साहब अब जा रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि इनको आप कलमा तो पढ़ा दें, वो भी मुसलमान आदमी। अरब में ये बड़ी अच्छी चीज़ है। हमारे यहाँ तो बंदा मर रहा होता है स्ट्रेचर पे तो डॉक्टर नर्स से उधर अपने काम कर रहे होते
اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم بھی مسلمانوں کی طرح بیہیو کریں اور زندگی گزاریں جیسے مسلمان ہونے چاہیے، نہ صرف شناختی کارڈ پہ نہیں، عملاً۔ تو اس نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھائیں اس کو، اس نے کہا ابا جان لا الہ الا اللہ کہیے، تو اس کے باپ نے نہیں پڑھ پایا۔ جب اس نے تھوڑا زور دیا تو اس نے کہا دیکھو بیٹا میں پڑھنا تو چاہ رہا ہوں لیکن نہیں آ رہا مجھے۔ اللہ تعالیٰ وہ استطاعت چھین لیتے ہیں اگر آپ نے زندگی میں اس کے اوپر آپ نہیں اترے۔ وہ لا الہ الا اللہ، وہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زندگی میں تو نے پریکٹیکلی کیا نہیں لا الہ الا اللہ، اور اب تو کہاں پڑھے گا اس کو۔ تو ہماری کوئی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی جی، میری آپ کی سب کی ایک نماز ہم آخری پڑھیں گے، اور اس کے بعد اگلی جو ہے وہ زندگی برزخی زندگی قبر میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے میرے اور آپ کے لیے۔ تو پتہ نہیں کون سی ہوگی یہ نماز۔ تو یہ نماز کے اندر آخری بار کلمہ شہادت کا اعلان ہے۔ یہ جب بھی پڑھیں تو یہ احساس ویسے کیا کریں، کبھی کبھی نا، ہر وقت تو مشکل ہوتا ہے لیکن کبھی یہ احساس کیا کریں کہ شاید یہ میری آخری نماز ہو، اس کو اس انداز سے پڑھیں نماز کو۔ کسی دن یہ رمضان ہے، کبھی ایسے پڑھیں کہ یہ میری آخری نماز ہو، شاید یہ سوچیں، یہ نہیں کہ ہے، سوچیں شاید ایسی ہو، کیونکہ ہمیں کیا پتا، موت تو کبھی بھی آتا۔ تو پھر اس نماز کو اس انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے اس کو دل کی گہرائی سے اور پوری توجہ سے پڑھیے کہ موت سے پہلے یہ پڑھنے کی توفیق ملے۔ تو لا الہ الا اللہ جس کا آخری کلمہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لا الہ الا اللہ کو زندگی میں کیسے لائیں؟ دعا کریں، اپنا احتساب کریں کہ میں کتنی مرتبہ اپنے نفس کو اپنا معبود بناتا ہوں، کتنی دفعہ پیسے کو، دولت کو، نوکری کو، گاڑی کو، کس چیز کو، اولاد کو، میاں کو، بیوی کو، یہ ہم چھوٹے چھوٹے اپنے نفس کو الہ بناتے رہتے ہیں۔ اس طرح ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ برے دوست، انٹرنیٹ، بری باتیں، فلاں کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ پلان کیجیے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی پلاننگ، برے لوگوں سے دور رہنے کی پلاننگ، اور تبلیغ کیجیے، لوگوں کو بتائیے جو آپ سیکھتے ہیں۔ علم اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ بہت بڑا ٹاسک ہے، بہت مشکل بھی ہے اور بہت ایزی بھی ہے، بس سمجھنے کی بات ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ واشہد ہم پڑھ چکے، ہم جانتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، انا، یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ان اور انا کا مطلب کیا ہوتا ہے، محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ان کا وہ ٹیبل ہے، یہ شاید ہم نے کل بھی کیا تھا لیکن ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ان اور انا کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور ان کے لیے جو ریفرنس فریز ہے وہ آپ یاد رکھیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، انا کے لیے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور ان کے لیے اگر انشاءاللہ، اور انا کے لیے ان اللہ مع الصابرین۔ عبدہ، اس کے بندے، یہ عبد اور ہو کا ملا ہوا ہے، یہ ہم پہلے پڑھے کہ عبد اللہ اللہ کا بندہ، عبدہ، اب وہ اللہ کی جگہ ہم نے ضمیر لگا دی، ضمیر سے ہم پروناؤن سے جو ہے وہ ہم اشارہ کر رہے ہیں اللہ کی طرف، بندہ اس کا، رسول یہ بھی ضمیر لگی ہوئی ہے، اس کے رسول۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ دیکھیے قرآن پاک میں یہ جو الفاظ کی ترتیب ہوتی ہے نا، یہ بھی ایسے نہیں ہوتی ہے، رینڈم نہیں ہوتی ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ترتیب میں یہ لفظ اگر عبدہ رسول سے پہلے آیا ہے تو کیا مطلب ہے اس کا۔ ہمیں یہ جب ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں قرآن کی تو پھر یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ دیکھیں رسول اس کی جمع ہے۔ اچھا، اذان کے سبق میں ہم اس کی تشریح پڑھ چکے ہیں، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہاں پر عبدہ ورسولہ کے الفاظ زیادہ ہیں۔ ہم سب کو اور اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مخلوق میں سے بہترین بندے ہیں، بہترین، اور ہمارے لیے نمونہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ ان کا، لیکن الٹیمیٹلی اللہ کے بندے ہیں۔ آپ دیکھیں عبد یہاں پہلے آیا ہے، اللہ کے بندے ہیں اور پھر اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی قوموں کی طرح میرے لیے غلو نہیں کرنا کہ جیسے لوگوں نے اپنے انبیاء کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، میرے ساتھ ایسا کام نہیں کرنا۔ اور یہ ہوتا کہاں پہ؟ آپ ایک چھوٹی سی ڈی ٹریک کرتا ہے شیطان اور پھر وہ کرتے 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 کہاں نکل جاتے ہیں کہ یہ جو مختلف جگہوں پہ مختلف خرافات ہوتی ہیں وہ ایک ہلکی سی چیز سے ہوتی ہے، یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انہیں اگر کہیں بتائیں کہ یار دیکھیں یہ فلاں چیز ہے، یہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، صحابہ نے نہیں کیا کرنا، نہیں دیکھو اس میں کیا ہے، اس میں کیا فرق ہے، اس میں اللہ کا نام ہی لے رہے ہیں نا۔ لیکن کیا ہوا کہ جب قرآن و سنت کسوٹی ہے، جب اس سے آپ ہٹ گئے تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ ڈی ٹریک ہو جائیں گے اور شیطان دور لے جائے گا، دور، جہاں سے شاید واپسی بھی نہ ہو کبھی، پھر مزین کر دیتا ہے وہ اعمال، انسان کو لگتا ہے کہ میرے وہی اعمال اچھے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو وقتاً فوقتاً قرآن و سنت سے الائن کرتے رہنا چاہیے کہ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں؟ اگر نہیں ہے تو یقین مانے بہتری ہے چھوڑ دیں، قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ان کو ہر وقت کریں۔ وَكَذَلِكَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط یعنی بیچ کی راہ والی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ گواہ کیا رہنا ہے؟ ہم نے اگر ہمارا اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا اسلام اتنا ٹھیک ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو، تو پھر ہم لوگوں کے اوپر گواہ رہ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ اعمال قرآن کے ہیں، یہ اعمال سنت کے ہیں، یہ نہیں ہے، ان کو چھوڑنا بہتر ہے، ان کو کرنا بہتر ہے، تاکہ ہم لوگوں کو بتاتے رہے۔ یہ ذمہ داری ہے ہمارے اوپر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں چھوڑنا، قرآن اور سنت، کبھی گمراہ نہیں ہوگی اگر ان کو پکڑ کے رکھو گے۔ تو آج ہم نے ان دونوں کو چھوڑ رکھا ہے تو پھر گمراہ کیسے نہ ہو۔ تشہد میں، پانچوں اذانوں میں اور پانچوں اقامتوں میں یعنی روزانہ تقریباً 25-30 بار یہ کلمے سننے کو ملتے ہیں، یہ شہادت ہم دیتے ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور 10 بار ہم سے یہ شہادت کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں ہماری نمازوں میں۔ یہ اتنی بڑی پریکٹس ہے، 25-30 بار سنائے جاتے ہیں اور کم از کم 10 بار ہم سے ریپیٹ کروائے جاتے ہیں ڈیلی۔ لیکن اگر ہم جان کے، پہچان کے، سمجھ کے پڑھیں گے تو اثر ہوگا نا، کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے لیکن پھر اس کے باوجود آپ دیکھ لیں مسلم امہ کا کیا حال ہے۔ یہاں دین کے پیغام کو بتانے کے دو اہم ترین رکن یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرآن سنت، اللہ بتائیے دوسروں کو۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ کسی کا عقیدہ درست کر سکیں۔ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ملک میں تو بہت بڑی تعداد ہے، یعنی بڑی میجورٹی تعداد ہی ایسی ہے کہ جن نے کبھی قرآن کو خود سے پڑھا نہیں ہے، دین کو سمجھا نہیں ہے، صرف سنی سنائی پہ چل رہے ہیں۔ اور سنی سنائی تو آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک بات آپ کتنی سچی کریں تو 50ویں بندے پہ جا کے کان میں چینج ہو جاتی ہے۔ بریک لیتے ہیں۔ بریک کیا لیں گے جی، میں سلائڈ چینج کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہم لوگ اپنے سسٹر مہوش آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پلیز بتائیے۔ سسٹر مہوش آپ کا ہینڈ آپ نے ریس کیا ہے، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو بتائیے پلیز۔ جی سر آپ نے بولا کہ گھر کو اور بچوں کو الہ مت بنائیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم پھر دین کی چیزوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں۔ دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خاص چلے خواتین کی بات ہی کر لیتے ہیں۔ اب خواتین ہوتی ہیں، خواتین کے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں وہ اتنی زیادہ اپنے گھر گرہستی میں اور بچوں میں انوالو ہو جاتی ہیں کہ نماز نہیں پڑھتی۔
بہت اس طرح کی ایگزامپلس ہیں. ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی. تو یہ بات ہو جاتی ہے کہ اب الہ بنا لیا کہ اگر اللہ کہہ رہے کہ آگے نماز پڑھو، لیکن خاتون جو ہے وہ شوہر کے لیے کھانا پکانے میں تیار، تو پریورٹی جو ہے وہ اللہ کی نماز کی ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ اس طرح سے اولاد کو اور گھروں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال اور اولاد فتنہ ہے. یہ واقعی اس طرح سے فتنہ ہے، آزمائش ہے بیسیکلی. فتنے کا مطلب عربی میں وہ نہیں ہوتا جو اردو میں ہم لیتے ہیں. فتنے کا مطلب آزمائش ہوتا ہے، ایک آزمائش ہے بیسیکلی. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لصحابی. یہ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کے آئے گا. تو آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے. سبق نمبر 8B میں آپ کو خوش آمدید ہے. آج ہم گرامر کے کچھ اور قواعد دیکھیں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ عربی میں اشارے کیسے کرتے ہیں، یعنی یہ وہ سب تم، یعنی یہ چیزیں کیسے ہوں گی، یہ وہ ہم کیسے. اردو میں تو خالی یہ اور وہ ہی ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہاذا ہؤلائی ذالک اولئک، اور اسی طرح فیمیل مؤنث کے لیے کیسے کریں گے وہ بھی دیکھیں گے، اور TPI کا ہی طریقہ استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی. کلمے کی قسمیں آپ جانتے ہیں، اسم فعل حرف، یہ ریپیٹ ہوتے رہیں گے. تو ضمائر کو آپ دیکھ چکے ہیں کہ ضمائر اور جو حروف ہیں ان کو اگر ملایا جائے تو تقریباً 5000 بار تو خالی یہ لاہو، منہو اور انہو کو اگر آپ لیں تو 5000 بار تو یہ ریپیٹ ہوئے ہیں. 3600 بار تقریباً جو ہے نا یہ سے، ساتھ، میں، آپ، یعنی بی، فی اور الا استعمال ہوئے. بی ہی، فی ہی، علیہ، یہ ہم کر چکے. آپ اس کی پریکٹس کر لیجئے گا مزید. اسی طرح 1100 بار جو ہیں یہ طرف، ساتھ اور پاس، یعنی علیہ، ماہو، اندہو، یہ بھی استعمال ہوئے ہیں. 1100 بار یہ بھی ہیں، یہ بھی آپ ضرور دیکھیے. یہ اب یہ ٹیبل کی صورت میں آپ کے پاس آگے ہیں تینوں، تو آپ ضرور اس کو دیکھیے اور ریپیٹ کیجئے اور یاد کیجئے. آج کی کلاس میں ہم حروف جر دیکھیں گے. 3 اہم باتیں ہم دیکھیں گے. یہ حروف جر ہیں جی، ان کی مزید ایکسپلینیشن آپ کو نیکسٹ لیول پہ آتی جائے گی، لیکن اس وقت آپ جتنا ہے کہ حروف جر ہے یہ، اور یہ لا اور لی ہے، من، ان، بی، فی، الا اور الہ. اللہ اوپر، الہ طرف. تو یہ ہم نے دیکھے ہیں. یہاں پہ دیکھنے کی بات یہ ہے، یہاں مجھے تھوڑی سی آپ کی اٹینشن چاہیے ہوگی، کیونکہ یہ انٹرسٹنگ بات بھی ہے اور ضروری بات بھی ہے. آمنت باللہ، ہر زبان کا جو حروف جر ہوتا ہے نا، پریپوزیشن کہتے ہیں، یہ پریپوزیشنز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو جیسے آمنت باللہ ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو بھی ہے اس کو رٹ کیا، اس کا مطلب کہ یہ پریپوزیشن ہے. یہاں پہ مطلب کیا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا. اردو میں کریں گے تو میں اللہ پر ایمان لایا، اور بی کا مطلب آپ کو پتہ ہے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن اردو میں ہم ٹرانسلیشن کریں گے تو میں اللہ پر ایمان لایا. اور انگلش میں کریں گے I believed in اللہ یا I believe in اللہ. ان آ جائے گا یہاں پہ. ان کا مطلب ویسے ہوتا ہے اندر یا میں، لیکن یہاں پہ پریپوزیشن ڈفرینٹ لینگویجز میں ڈفرینٹ انداز میں استعمال ہوتی ہے، اور پریپوزیشن چینج ہونے سے معنی چینج ہو جاتے ہیں. کبھی حروف جر عربی میں تو آتے ہیں مگر دوسری زبان میں نہیں آتے. کوئی ایسی سچویشنز آئیں گی. فار ایگزامپل اغفر لی، اغفر لی یعنی یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میری مغفرت فرما، مجھے معاف فرما. اغفر لی، ہم اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں مغفرت کر یا معاف فرما میرے لیے. آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. تو انگلش میں کیا کہیں گے؟ forgive me. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ٹو
फॉर कि फॉरगिव मी फॉर मी, ऐसी हम नहीं कह रहे, फॉरगिव मी बस खत्म। फिर इसी तरह आई से टू यू और आई टेल यू, इन दोनों में फर्क है। इसमें टू जो है वो प्रोपोजिशन आ गई, लेकिन आई टेल यू विदाउट। इसी तरह कभी हरूफ जर अरबी में नहीं आते हैं लेकिन दूसरी जुबानों में आते हैं, जैसे वरहमनी। देखिए अब वरहमनी कोई इसमें प्रोपोजिशन नहीं है, और मुझ पर रहम फरमा, वरहमनी और मुझ पर रहम फरमा। लेकिन उर्दू में हम कहेंगे तो रहम कर मुझ पर, तो ये पर जो है ये प्रोपोजिशन आ जाएगा। इसी तरह इंग्लिश में एंड हैव मर्सी ऑन मी, अब यहाँ पे ऑन जो है ये प्रोपोजिशन आ जाएगी। तो ये आप देखना है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। तो अब क्योंकि हम अरबी के ऊपर है तो हम अरबी को ही देखेंगे, और एक ये एग्जाम्पल देख लें, इससे आपको बड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हरूफ जर बदलने से मानी तब्दील हो जाता है, यानी मिन की जगह अन लगाएंगे तो मतलब चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे यानी ली लगाएंगे, मिन की जगह बी लगा देंगे तो मतलब चेंज हो जाएगा। अब आप देखें जैसे इंग्लिश में आप देखें तो गेट का मतलब आप जानते हैं कि ले लो गेट, गेट इन, गेट इन अंदर आ जाओ, गेट आउट बाहर निकल जाओ, गेट अप उठ जाओ, गेट डाउन नीचे चले जाओ बैठ जाओ। उर्दू में आप देखें लकड़ी से मारा, प्रपोजिशन है से की, लकड़ी से मारा और लकड़ी को मारा, चेंज हो गया मतलब ही। तो यही अरबी में भी है कि जब हम चेंज करेंगे, एग्जाम्पल आपके यहाँ पे सामने है, देखिए हम ये पढ़ते हैं कि सल्ली सल्ली ली रब्बिका, नमाज पढ़िए अपने रब के लिए, वनहर सल्ली ली रब्बिका वनहर। तो सल्ली ली रब्बिका वनहर प्रपोजिशन है ली वाली, तो मतलब क्या है कि नमाज पढ़िए। अब सल्ली का मतलब हो जाएगा नमाज, नमाज पढ़िए अपने रब के लिए। सल्ली अला मुहम्मद, जब सल्ली के बाद अला लगेगा तो इसका हो जाएगा क्या, वो नमाज की बजाय रहमत भेजिए भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये आपने याद रखना, ये अरबी में यही होता है कि प्रपोजिशंस का बड़ा, इसीलिए दो दो तीन तीन इनके मतलब होते हैं, और ये आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है। कि अभी हम सल्ली li रब्बी का, नमाज पढ़िए अपने रब के लिए, तो सल्ली अला जब करेंगे तो वहां तो लिए आ गया कि नमाज पढ़िए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नमाज कैसे आप यानी करेंगे, तो इसलिए सल्ली अला रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो हर जुबान का हर्फ जर अलहदा है, ये हम पढ़ चुके। मजीद अब हम इशारे की बात करेंगे कि इशारे कैसे करते हैं। जैसे उर्दू में हम कहते हैं ये सब वो सब, तो अरबी में इसके लिए इंटरेस्टिंग अल्फाज हैं, और इशारा भी हम ये इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये मुज़क्कर के लिए हम इशारा करेंगे कि ये हम ये एक इशारा इस्तेमाल करते हैं एक उंगली के साथ ऐसे, हाजा हाजा ये, हाजा ये, और ये सब यानी करीब है, करीब की बात कर रहे हैं, हाजा ये, हाजा हाउलाई हाउलाई ये सब, यानी ये करीब है, हम करीब की बात कर रहे हैं, करीब। ठीक है, उसके बाद जालिका, उसके बाद है जी जालिका, जालिका वो, उलाई का वो सब, ये दूर है, थोड़े थोड़े दूर है। जैसे हम कहते हैं ना ये और वो, ये का मतलब करीब और वो का मतलब दूर। तो एक अगर होगा तो हाजा, ज्यादा होंगे करीब तो हाउलाई, दूर एक होगा तो दालिका, मुजक्कर, मुजक्कर की बात हो रही है अभी, दूर अगर होगा मुजक्कर ज्यादा तो उलाई का। इसके इशारे बड़े सिंपल है जी, ये तो मैंने आपको बता दिया हाजा का है, ये हाउलाई का है, इधर साइड पे ये माजी का इशारा होता था, हुआ। ये जो हम इशारा करते थे, ठीक है, ये इशारा होता था मुदारे का। और ये जब हम यानी ये गायब का इशारा है कि ये बंदा वो है जिस हमें यानी हमारे सामने नहीं है, हम कहते हैं फतह, उसने खोला, उसने खोला, या दरबा, दरबा उसने। तो इसीलिए जब हम इधर आ जाते हैं सामने,
तरबता, तरबता तुम ने यानी मारा, तो ये इशारा ऐसे होता है। तो ये और ये जो ज़ालिका का इशारा ये इन दोनों के बीच में होगा। ये इन दोनों के बीच में आप समझे कि अगर 90 डिग्री का एंगल है, ये 45 के एंगल पे आपने करना है। ज़ालिका उलाइका, ज़ालिका उलाइका, हाज़ा हाउलाई, ज़ालिका उलाइका। ये है मुअन्नस के लिए, मुज़क्कर के लिए, सॉरी। अच्छा, ये तकरीबन 1000 बार ये इशारे आए हैं जी कुरान पाक में। अरबी बोलचाल में हम कहेंगे ये हाजा मुस्लिम, ये मुस्लिम है। हाउलाई मुस्लिमूना, क्योंकि जमा है, हाउलाई करीब है, हाउलाई मुस्लिमूना, ज़ालिका मुस्लिम, वो दरवाजे के पास उधर दूर खड़ा है कोने में, ज़ालिका, ज़ालिका मुस्लिम, उलाइका मुस्लिमून, वो मुसलमान है, वो जो पूरा ग्रुप खड़ा है वो सारे दूर मुसलमान है। मन हाजा, ये कौन है? हाजा मुस्लिम, ये मुस्लिम है। मन हाउलाई, मन हाउलाई, ये चारों उंगलियां, ये सब कौन है? हाउलाई मुस्लिमून, ये मुसलमान है। मन ज़ालिका, वो कौन है? ज़ालिका मुस्लिम, ये देखिए मुज़क्कर है, ज़ालिका मुस्लिम, वो मुसलमान है। अगर ये मुअन्नस होता तो फिर हम आगे हम देखेंगे कि उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। मुज़क्कर के लिए तो ज़ालिका है, तो फीमेल के लिए क्या होगा? मन उलाइका, वो कौन है? यानी वो जो सब खड़े हैं ग्रुप में, कौन है? उलाइका मुस्लिम, वो मुसलमान है। अब आ जाए जी, हाजा, हाजा मुज़क्कर है, हाजा मुज़क्कर है, और ये लेफ्ट हैंड से हाज़िही मुअन्नस, हाज़िही मुअन्नस। ज़ालिका वो एक मर्द, तिलका वो एक औरत, ज़ालिका तिलका। तो ये अब आपने याद रखना है, हाजा हाज़िही, ज़ालिका तिलका। अच्छा, हाज़िही, यहाँ पे एक चीज आपने देखनी है, इंटरेस्टिंग है कि हाज़िही मतलब ये, सॉरी लेफ्ट, हाज़िही ये मुअन्नस की बात हो रही है, हाज़िही मुअन्नस, और हाउलाई, और हाउलाई ये दोनों सेम है, इसमें कुछ चेंज नहीं। मुज़क्कर के लिए भी हाउलाई है और मुअन्नस के लिए भी हाउलाई है, ये के लिए, ठीक है। मुज़क्कर के लिए तो क्या था जी? हाजा, मुअन्नस के लिए हाज़िही, लेकिन बहुत ज्यादा है तो हाज, हाउलाई, हाउलाई, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों सेम है। तिलका, ये सही कर रहा हूं मैं, गलत कर रहा हूं? तिलका, कोई बताएगा मुझे? गलत है, गलत है। गलत कर रहे हैं आप, मोने से ये गलत कर रहे हैं। तिलका, 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 ठीक है। ज़ालिका तिलका। अच्छा, ये ज़ालिका नहीं है, इसको ये भी देखना है, ये सिजलिंग आवाज नहीं आनी चाहिए। ये ज़ालिका, ये जुबान को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे तो ज़ालिका तिलका, ज़ालिका तिलका, और फिर उलाइका, ये भी उलाइका। तो ये टेबल आपने दोनों देख लेने। एक टेबल जो है आपका ये वाला, हाजा हाउलाई, ज़ालिका और उलाइका, जमा में देख रहे हैं आप दोनों सेम है। अब मुअन्नस वाले में चलते हैं, तो वहां पर भी आपको हाज़िही, हाउलाई, तिलका, उलाइका, ये आपको मिल जाएगा। तो ये आप सिर्फ छोटी सी प्रैक्टिस की बात है। कुरान पाक से तिलावत हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामती शफ़ीअल लिअस्हाबी। ये मुस्लिम की है हदीस। तो कुरान जो है पढ़ा करो, इसलिए कि क़यामत वाले दिन ये अपने साथियों के लिए सिफारिशी बन जाए। कितनी बड़ी बात है जी, ये कुरान जो है ये आ जाए, अल्लाह के हुजूर आपकी सिफारिश करने का इज़्न मिल जाए। तो हम सब चाहते हैं कि कुरान को समझें, तो पहला कदम इससे ताल्लुक जोड़ना है, अगरचे कि ये छोटा ही क्यों ना, रोज डेली बेसिस पे। हम जितना कुरान के करीब होंगे, कुरान की अरबी सीखना इतना आसान हो जाएगा।
تو قرآن کی تلاوت کیجیے روزانہ کم از کم 5 منٹ. یہ اسی لیے آپ کو یہ جو 7 ہوم ورک دیے جاتے ہیں نا، یہ ان کا تھوڑا سا ان میں سے ایک چیز آپ کو بتائیے. تو قرآن کے ساتھ جتنا تعلق قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہے اور اتنا ہی زیادہ ہمیں آئے گا. تو الحمدللہ جی، یاد رکھیے کہ آج کے سبق کے اختتام پر آپ نے 93 ٹوٹل الفاظ سیکھ لیے جو قرآن پاک میں 27,500 بار سے زیادہ دفعہ آئے ہیں. تو وی آر already we have passed a half point. ہم نے جو مائل سٹون ہے اپنا وہ 50% کا کراس کر چکے ہیں، کیونکہ 42,111 ہم نے 41,111 ٹوٹل الفاظ ہیں جو ہم نے سیکھنے ہیں. ریپٹیشن. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی کہ پہلے یہ دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیچر بننا بھی، قرآن کا ٹیچر بننے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جب آپ سیکھیں گے تو سکھائیں گے. آپ اپنا عزم کیجئے ایک ضرور کہ میں نے یہ سیکھنا ہے، اپنے عمل میں لانا ہے اور کل کو سکھانا ہے لوگوں کو. وہ قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں نا کہ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، اس کو سیکھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور پھر دوسروں تک پہنچانا. تو ہمیں اپنا احتساب یہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم 5 حقوق جو قرآن کے ان میں سے کتنے ادا کر رہے ہیں. اور ٹریننگ بھی ڈیفینیٹلی آپ کو مل جائے گی. جو لوگ شوق رکھیں گے وہ ایونچولی ٹریننگ آف ٹرینرز ہوتی ہے یہیں پہ الفلاح منزل والے کرواتے ہیں، اور اس میں آپ حصہ لے سکتے ہیں اور ایونچولی یو کین بیکم اے ٹیچر ایز ویل. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.